अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपको खुशखबरियों की बारिशें करके बता देनी है। आज मैंने आपको बताना है कि हुकूमत जो आप लोगों के लिए इतनी देर से मेहनत कर रही थी, आखिरकार उससे लोगों को, आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। आए रोज़ बुरी-बुरी खबरें तो शेयर करते हैं, आज जो है ना स्पेशली खुशखबरियों की बारिश के ऊपर जो है वो बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। आप लोग भी क्या बोलेंगे कि जनाब ज़ुनैरा हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसी अलर्ट न्यूज़ जो होती है या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या कुछ ना कुछ मुल्क के अंदर हुआ होता है तो हमें बताती है। कब वो वक्त आएगा कि ज़ुनैरा हमें खुशखबरियाँ सुनाएगी, इसलिए कोशिश करती हूँ कि आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए आज के व्लॉग में जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो खुशखबरी से है। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि स्टेट बैंक का छोटे और दरमियाने कारोबार और सनतों के लिए बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और वो बड़ा फ़ैसला क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ जनाब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी ने एसएमई लोन रेगुलेशन के अंदर जो है तरमीम का सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया। अब आप कहोगे इसकी तफसीलात बताओ, चलो मैं आपको तफसीलात बताती हूँ। तफसीलात ये हैं कि बेसिकली एसएमई लोन रेगुलेशन के अंदर तरमीम का जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसके मुताबिक ये कहा गया है कि छोटे कारोबार और सनत लगाने के लिए स्टेट बैंक से 10 करोड़ रुपए और दरमियाने कारोबार के लिए या फिर सनत लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वो दिया जा सकेगा। छोटे और दरमियाने कारोबार और सनतों के लिए बैंक कर्ज की हद में जो इजाफा है वो करते हुए छोटे कारोबार और सनत के लिए बैंक लोन की लिमिट को 300% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि दरमियाने कारोबार और सनत के लिए बैंक लोन लिमिट जो है वो 150% जो है बढ़ा दिया गया है। माहिरीन का कहना यह है कि शरह सूद में कमी भी कर दी गई है और निजी शोबे के कर्ज़ों के अंदर इजाफा होगा, जबकि सस्ते बैंक कर्ज़ों की बाआसानी दस्तयाबी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो मईशत है वो तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करेगी। तो ये एक खुशाइन बात है, एक अच्छी खबर थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अच्छा, आप मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमने कौन सा सनतें लगानी है, आप हमें ये खबर क्यों दे रही हैं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए या लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई खुशखबरी दें। तो आज मैं आपको एक और भी बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो जनाब ये हुकूमत पंजाब की तरफ से मरीम नवाज़ साहिबा यकीन करें कि दिल जीत रही हैं। हर आने वाले दिन के साथ लोगों को ऐसे ऐसे मंसूबे और उन पे वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनाउंसमेंट करा दी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई। अभी आपने देखा था कि पिछले हफ्ते में उन्हीं के साथ ही जब श्रिम्स की फार्मिंग के लिए हम लोग गए थे मुजफ्फरगढ़ का एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ी हुई थी और वहाँ पर श्रिम्स यानी झींगों की फार्मिंग के थ्रू लोगों को ये समझाया गया था कि किस तरह से आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी लोकल मार्केट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और अब मरीम नवाज़ ने एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी और साथ में फ़र्नीचर देगी। यानी जो जो अपनी बेटी की शादी करेगा और वो गरीब शख्स होगा तो हुकूमत पंजाब उसको 1 लाख रुपए की सलामी देगी, फ़र्नीचर देगी। गरीब बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया है। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं कि कई लड़कियां अपने घरों में बेचारी बूढ़ी हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको जहेज़ नहीं दे सकते। अब ज़रा ये देखिएगा कि पंजाब काबीना ने 3000 गरीब ख़ानदान की बच्चियों की शादी के लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी मंजूरी दे दी है। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना का 17वां इजलास जो है 17th वो हुआ, जिसमें सूबे के अंदर 3000 गरीब ख़ानदानों की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट के तहत दुल्हन को ATM कार्ड के ज़रिए 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी। दुल्हन को फ़र्नीचर, मलबूज़ात, डिनर सेट और साथ में इस्तेमाल की 13 अशिया भी गिफ्ट की जाएंगी। काबीना के अंदर बेज़मीन काश्तकारों के लिए 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज़ के ऊपर अलॉट करने की मंजूरी भी दे दी गई है कि हुकूमत आपको ज़मीन देगी और आप उस पर काश्तकारी करके अपने पैसे कमा के अपने घर को चला सकते हैं। काबीना इजलास के अंदर ये भी कहा गया है कि पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम जो है उसकी मंजूरी भी दी गई है और पहले मरहले में 27 बसेस जो हैं वो आएंगी और साल के आखिर में पंजाब भर से 680 ई-बसेस फंक्शनल हो जाएंगी। ये तीसरी खुशखबरी है जो मैंने आपको यानी वैसे ओवरऑल जो मैंने आपको दी है चौथी खुशखबरी है जो मैंने आपको दी है। तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने जनाब जी लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ का भी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया है
اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسز بھی جو ہیں وہ پورے لاہور کے اندر چلیں گی. تو یہ 5ویں خوشخبری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اچھا چلیں, مجھے پتا ہے آپ لوگ کہو گے کہ چلو ٹھیک ہے جی زنیرہ آپ نے ہمیں 5 خوشخبریاں دے دیں, لیکن آپ کو پتا تو ہے نا ملک کے اندر جو مہنگائی ہے بے شک وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی, لیکن لوگوں کے لیے ابھی بھی ان افورڈیبل ہے. ہمارے غریب لوگوں کے لیے آپ کیا خوشخبری بتا رہی ہیں؟ تو میں آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری سنانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آج خوشخبریوں کی بارش ہونے والی ہے. تو یہ 6ٹھی خوشخبری جناب یہ ہے کہ چائنیز وزیر اعظم جو ہیں ان کا دورہ پاکستان ہونے جا رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ OIC کا جو شنگھائی اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اب اس سلسلے میں بجلی کے منصوبوں کے 15 ارب 40 کروڑ ڈالرز کی ری پروفائلنگ کا امکان ہے. اب کہو گے کہ اس کی بھی تفصیلات ہمیں بتاؤ, تو میں آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں. چائنا کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا جو متوقع دورہ ہے اس میں پاکستان میں ڈیٹ ری پروفائلنگ کے MOU کے اوپر دستخط ہونے کے امکانات ہیں. ذرائع کے مطابق دورے کے اندر سی پیک کے تحت بجلی منصوبوں کے 15 ارب 40 کروڑ ڈالرز قرض کی ری پروفائلنگ کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے سی پیک کے تحت جو بجلی کے منصوبے لگائے تھے ان کے قرضوں کی ری پروفائلنگ کی تجویز دی ہے. ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہے اس سے پاکستان کی مجموعی ادائیگی کا بوجھ جو ہے وہ 1 ارب 22 کروڑ ڈالرز جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور ادائیگی میں 5 سال تک کی توسیع سے ادائیگی کا حجم جو ہے وہ 15.4 ارب سے بڑھ کر 16.62 ارب ڈالرز ہو جائے گا. اس کے مطابق پاکستان کا جو پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ اور چائنیز کمپنیاں ہیں وہ MOU کے اوپر دستخط کریں گی, اور ڈیٹ ری پروفائلنگ میں 3 سال تک چائنا کو ادائیگی نہ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا. حکومت چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتی ہے تو حکومت آپ کو اور بھی زیادہ سبسڈیز دے سکے گی. جیسا کہ پچھلے 2 مہینے سے پنجاب کے اندر ہماری جو بجلی کی فی یونٹ ہے اس کے اوپر 14 روپے کی ہمیں سبسڈی مل رہی تھی. تو آپ کو بتا دوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے وہ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, جس میں چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آئیں گے, اور 11 سال کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی چائنا کا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھے گا, کیونکہ جب سے خان صاحب نے تعلقات اور سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی تھی تب سے چائنا ہم سے اس معاملے میں ناراض تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے معمولات کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے چلو ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بہت خوشخبریاں سنا دی ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کر کیا رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو خوشخبری دے دیتی ہوں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, جس میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی اسپیچ کی, باقی سب لوگوں نے بھی کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا PTI نے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے حق کے لیے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے, میں انہیں مسلمان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں, وہ واقعی جہاد کر رہے ہیں, ان کے حقوق کے لیے, ان کے حق کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. اور وہ لوگ جو آئے روز تنقید کرتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں وہ تو فلسطین جو ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو اب اگر کرنے کا سوچ لیا تھا اور اس میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی تو اس کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ اسرائیل نواز لوگوں نے, یعنی کہ PTI نے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں اس میں شامل ہونا, اور اس میں جو پائنیئرز تھے جو آگے آگے بڑھ کر یہ چیز کے مشورے دے رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے شہباز گل. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز گل نے آلریڈی پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے, کہاں پر؟ امریکہ کے اندر جا کر. اب خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو کابینہ تھی انہوں نے فلسطین اور لبنان کے اوپر آج کل جو حملے کر رہا ہے اسرائیل, تو فلسطین اور لبنان کے اندر امداد کے لیے پاکستان ریلیف فنڈ جو ہے اس کو وزیر اعظم ریلیف فنڈ کا نام دے کر اس کو قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے, جو کہ ایک بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ فلسطین کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر فلسطین اور لبنان میں امداد کے لیے یہ جو فنڈ ہے اس کی منظوری دی گئی. وفاقی کابینہ نے اسٹیٹ بینک کو ریلیف فنڈ کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت بھی کر دی. اعلامیہ کے مطابق جو وفاقی وزیر ہیں جی احسن اقبال, وہ فلسطین اور لبنان کے حوالے سے امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے. کابینہ نے WTO کے فیصلوں کی روشنی میں ماہی گیری کے شعبے کے اندر سبسڈیز کے معاہدے کی توثیق بھی کی ہے. گوادر بندرگاہ اور شنگھائی بندرگاہ کو سسٹر پورٹس کی حیثیت دینے کے معاہدے کے اوپر بھی دستخط کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ بھی خوشخبری ہے. کابینہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ گوادر اور جوڈیشل مجسٹریٹ
ہب جو ہے اس کو انسداد منشیات جو ہے اس کے مقدمات سننے کا اختیار بھی دے دیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے چائنیز انویسٹمنٹ پروجیکٹس کے 16 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی ہے، اور وفاقی کابینہ نے کمیٹی برائے حکومتی ملکیتی ادارہ جات کے 1 اکتوبر سے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی ہے۔ اور کتنی خوشخبریاں سننی ہیں، اب تو میں بول بول کے تھک گئی ہوں۔ چلے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دے دیتی ہوں، وہ جناب یہ ہے کہ لبنان کے اندر جو پاکستانی بیچارے پھنسے ہوئے تھے، اور جب سے اسرائیل نے حملہ کیا لبنان کے اوپر تو ہمارے جو پاکستانی تھے ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے خصوصی پرواز کا بندوبست کیا ہے، اور پاکستانیوں کو لانے والی جو خصوصی پرواز ہے پہلی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کراچی پہنچ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کی جان جو ہے وہ بچ گئی ہے جو پاکستانی ہیں۔ اس کی تفصیلات ذرا سن لیجئے گا کہ دفتر خارجہ کے مطابق 67 پاکستانی جو ہیں وہ لبنان سے بذریعہ سڑک جو ہیں وہ دمشق تک پہنچے تھے، جبکہ شام سے 4 لوگ جو ہیں وہ پاکستانی خصوصی پرواز کے ذریعے جو ہے وہ اس میں سوار ہوئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ لبنان اور شام میں پاکستانی سفارتکاروں نے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنایا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانیوں کو محفوظ شمالی بارڈر کراسنگ کے ذریعے دمشق پہنچایا گیا، اور پاکستانیوں کو کراچی کے لیے پرواز کے ذریعے سے رات 10 بجے کے قریب جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ لبنان سے انخلاء کرنے والے پاکستانیوں کی ہمت بڑھانے کے لیے خصوصی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتے وقت گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی وہاں پر موجود تھے، اور کامران ٹیسوری جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت نے لبنان سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی ممکن بنائی ہے۔ سفارت خانوں کے بروقت اقدام نے پاکستانیوں کی فوری واپسی میں کردار ادا کیا ہے۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ شکر ہے کہ 71 پاکستانی جو ہیں وہ جنگ زدہ لبنان سے بحفاظت واپس آ گئے ہیں، اور لبنان کے شہریوں کے لیے بھی فکر مند ہیں جو اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے جنگ فلسطین سے لبنان تک پہنچا دی ہے، مگر مسلم دنیا خاموش ہے، اور مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف یک آواز ہوں تاکہ لبنان پر مسلط جنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ 2 دن پہلے جو ہے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ لبنان سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے خصوصی پرواز جو ہے وہ چلے گی، اور اس کے بعد ذرائع کا کہنا تھا کہ DGCA جو ہیں ان کی جانب سے غیر ملکی ایئر لائن کو خصوصی پرواز کے ذریعے اجازت دی گئی، اور ایئر بس جو ہے 320 طیارے سے 180 پاکستانیوں کو لبنان سے لے کر پاکستان پہنچی تھی۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ آج پھر اتنی ہی خبریں رہنے دیتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور خوشخبری آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گولڈ ریٹس کے اندر تھوڑی سی کمی آئی ہے، 1000 روپیہ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ اس خوشخبری پہ ہنسیں گے کیونکہ 1000 روپیہ کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں کمی آئی ہے، لیکن جو پچھلے 1 سال سے لے کر اب تک ہے وہ کافی حد تک جو پیٹرول پرائسز ہیں تقریباً اس کے اندر کمی آ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ سبسڈی دیتی جائے گی، اور لوگوں کو دوبارہ سے ایک نارمل معمولات کے اوپر آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن حکومت اپنی محنت کر رہی ہے انشاءاللہ، اور میرے خیال سے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، پہلی بار پاکستان کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اسٹیبلٹی ہے کہ ادارے جو ہیں ریاستی ادارے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو آپ کو رپورٹنگ کرتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ عمران خان کے دور میں یقین کریں کہ جب ریحام خان کی بک کا میں نے خلاصہ بتایا تھا، اگر آپ نے آج تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا نا تو ضرور دیکھیے گا، میرے چینل پہ موجود ہے، تو یقین کریں کہ جان پہ بنی ہوتی تھی، کبھی بھی کسی کو اٹھا لیتے تھے، کبھی بھی کچھ بھی کرتے تھے۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد